21 ہجری کی ایک رات روم کے شہر قمس میں ایک سپاہی اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس عظیم سپاہی نے بستر مرگ پر فرمایا، اللہ گواہ ہے کہ میں نے 100 سے زائد جنگوں میں شرکت کی۔ میرے جسم میں کوئی ایسا حصہ موجود نہیں جہاں تیر تلواروں کے نشان اور کوئی زخم موجود نہ ہو، مگر افسوس میں آج میدان جنگ میں شہید ہونے کی بجائے بستر مرگ پر مر رہا ہوں۔ دل کو چھو لینے والا یہ جملہ کہہ کر اس عظیم سپاہی کی روح پرواز کر گئی۔ رومی سلطنت کو دھول چٹانے والا یہ عظیم جرنیل کہ جنہیں پورا زمانہ اللہ کی تلوار کے نام سے پکارتا ہے، جن کا نام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو ہر میدان میں غازی تھے اور لشکر کفار پر ہر میدان میں بھاری رہے۔ حضرت خالد بن ولید کا پورا نام خالد بن ولید بن مغیرہ المخزومی تھا، جو کہ نہ صرف اسلامی بلکہ دنیا کی تاریخ کے ایک عظیم ترین سپہ سالار تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساسانی اور بازنطینی سلطنت کو شکست دے کر انہیں جڑ سے اکھاڑ ڈالا تھا اور اپنی پوری زندگی ایک فاتح انسان کی طرح گزاری۔ آپ کی پیدائش سن 592 عیسوی میں مکہ میں ہوئی۔ آپ نے 8 ہجری کو رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات مبارکہ میں 125 سے زائد جنگوں میں حصہ لیا، اور تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے ان تمام جنگوں میں سے کسی ایک جنگ میں بھی شکست نہیں کھائی۔ آپ قبیلہ بنو مخزوم کے سردار ولید بن مغیرہ کے بیٹے تھے، جنہوں نے پیدائشی طور پر آپ کی پرورش ایک جنگجو ہونے کی حیثیت سے کی گئی، کیونکہ بنو مخزوم قبیلہ جنگ اور دلیری کی وجہ سے کافی مشہور ہوا کرتا تھا۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے خلاف جنگ احد لڑی تو قریش کی جانب سے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جبکہ اس وقت آپ نے اسلام قبول نہ کیا تھا، اور جنگ میں آپ کی دانش مندی اور حکمت عملی سے مسلمانوں کو قریش مکہ پر غالب کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے اپنی تمام تر زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی اور اپنی تمام زندگی غزوات میں شرکت فرمائی۔ سن 8 ہجری میں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ایک خون ریز جنگ ہوئی، جس میں اسلامی لشکر کے سپہ سالار حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کہ صرف 3000 مسلمانوں کو لے کر 1,00,000 رومی لشکر سے لڑ رہے تھے، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ لہٰذا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنایا گیا۔ جب وہ بھی شہید ہو گئے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن ابن رواح کو اسلامی لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا گیا، مگر رومی مسلمانوں پر اتنے بھاری پڑے کہ یہ جلیل القدر صحابی بھی میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ دوسری طرف رومی شہنشاہ ہرقل اس جنگ میں خود سربراہی کر رہا تھا۔ مجاہدین کے لیے یہ وقت نہایت ہی مشکل تھا، تو بعد ازاں لوگوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپسی مشورے سے سپہ سالار بنا دیا۔ آپ جیسے ہی اس میدان میں اترے تو میدان جنگ میں جاتے ہی آپ نے ایک پرجوش تقریر کی، جبکہ رومی لشکر کو یہ توقع ہی نہ تھی کہ مسلمان اتنی جلدی اٹھ کھڑے ہوں گے۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر اچانک حملہ شروع کر دیا تو وہ بدحواس ہو گئے۔ اس جنگ میں آپ نے اپنے قوت ایمانی سے اتنی زبردست لڑائی لڑی۔ صحیح بخاری شریف کے مطابق خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جنگ موتا کے روز میرے ہاتھ میں تقریباً 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، اور پھر میرے ہاتھ میں ایک چھوٹی تلوار یمنی باقی بچی۔ آپ کی اس شجاعت اور بہادری پر رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنگ موتا میں جھنڈوں میں سے ایک جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لے لیا، اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ پاک نے ان پر فتح فرمائی۔ تو اس کے بعد آپ کا لقب سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار پڑ گیا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں جب اسلامی لشکر نے ایرانیوں پر حملہ کیا تو ایرانی لشکر کا سپہ سالار مشہور زمانہ پہلوان رستم تھا۔ اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملاقات کی دعوت دی، تو لہٰذا آپ نے اپنی طرف سے حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ جب آپ رستم کے دربار میں پہنچے تو رستم پوچھنے لگا، آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ تو حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہمیں ہمارے اللہ نے بھیجا ہے تاکہ ہم بندوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف لائیں۔
ظلم و جبر کی حکومت کا خاتمہ کر کے دین اسلام کے عدل و انصاف کا نظام قائم کریں۔ ایرانیوں سے جنگ کے دوران رستم پہلوان ختم ہو گیا، لہٰذا اس فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس میدان کو بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کر کے دنیا کی سب سے سپر ترین پاور کو ختم کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے وہ عظیم جرنیل تھے جنہوں نے دو عظیم سلطنت ایران اور روم کو اپنے گھوڑوں کے ٹانپوں تلے رون ڈالا۔ آپ کفار، مشرکین، مرتدین، یہودی اور مجوسیوں پر اللہ کا قہر بن کر نازل ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موازنہ اگر یورپی جنگجوؤں کے ساتھ کیا جائے تو اس حوالے سے آپ کا کوئی بھی ثانی نظر نہیں آتا، خواہ وہ سکندر اعظم ہو، نیپولین ہو یا کہ چنگیز خان ہو۔ ان فاتحین نے جو علاقے فتح کیے اور جن سلطنت کی تشکیل کی وہ ان کی موت کے 100 سالوں تک بھی برقرار نہ رہ سکی، جبکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتح کیے گئے تمام تر علاقے آج بھی اسلامی علاقوں میں شامل ہیں، اور آج بھی نہ صرف تاریخ نے آپ کو ایک عظیم لیڈر ہونے کی حیثیت سے یاد رکھا ہے بلکہ کروڑوں مسلمان آپ کی دلیری اور بہادری کے معترف ہیں۔ اللہ پاک پیارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی پر اپنی رحمتوں کا کروڑا نزول فرمائے اور آپ کے صدقے ہماری بخشش فرمائے، آمین۔